من خشية لا تستعمل إلا في الخلائق ما في الاستثناء نحو عندك زيد محمد وسألت أولا عن أصول زيد ثم أدركت بالسؤال الأول وأخذت بالسؤال عن أصول أمر ولا وبل ولكن وعلى ثبوت الحكم لأحد الأمرين معينا إما لا فالنفي أما لا فالنفي ما وجب على الأول عن الثاني نحو جاء زيد لا أمر وبل للإضراب عن الأول والإثبات الثاني نحو جاء زيد الأمر معناه رجاء عن الأمر ما جاء بكر بل خالد معناه بل ما جاء خالد ولكن للاستدراك ويلزمها النفي يلزم النفي قبلها نحو ما جاء زيد لكن جاء أو بعدها نحو قام بكر لكن خالد لم يكن. اچھا، یہ وعلم سے کہتے ہیں یہ بات جان لو کہ یہ جو ام ہے نا منقطعہ، متصلہ اور منقطعہ دو قسمیں تھی اس کی. تو جو ام منقطعہ ہے کہتے ہیں لا تستعمل الا فی الخبر. ام منقطعہ کا استعمال جو ہے یہ صرف خبر میں ہوتا ہے، انشاء میں نہیں ہوتا. دیکھو جتنی مثالیں اس نے دی ہیں پہلے کا مامرہ، جتنی مثالیں اس نے دی ہیں سب کس کی؟ خبر کی. سمجھ ایک وہ فی الاستفہام ہے، اور دوسرا کہاں استعمال ہوتا ہے؟ استفہام میں. مثال دیتے ہیں اعندک زید ام عمرو، ام عمرو، اعندک زید ام عمرو. کہتے ہیں اس سوال کا کیا مطلب ہے، اس استفہام کا کیا مطلب ہے؟ اعندک زید، کوئی شخص پوچھتا ہے دوسرے سے کہ آیا تیرے پاس زید ہے ام عمرو یا عمر ہے. کہتے ہیں سوال کا مطلب یہ کہ سألت اولا عن حصول زید، پہلے آپ نے سوال کیا کس کے متعلق؟ زید کے وجود کے متعلق، کہ تیرے پاس زید موجود ہے. پہلا سوال تو یہ تھا. تو ام منقطع اس کے بعد لے آئے ہو، تو ام منقطع نے کیا کام کر دیا؟ ثم اضربت عن السؤال الاول، تو ام کی وجہ سے پھر تم نے پہلے سوال سے منہ موڑ لیا. وَأَخَذْتَ فِي السُّؤَالِ عَنْ حُصُولِ عَمْرٍ، اور پھر تم نے شروع کیا سوال میں کس سے؟ عمر کے وجود سے. گویا یوں سمجھو کہ اب منقطع کی وجہ سے پہلے سوال سے اضراب آ گیا، پہلے سوال کو چھوڑ دیا. تو مقصودی پھر کون سا سوال ہو گیا؟ دوسرا. جب پہلے پوچھا کہ ازید اعندک زید ام عمر، تو یہ ام منقطع ہے. تو پہلے مطلب کیا ہے کہ آیا تیرے پاس زید موجود ہے، پہلا سوال تو یہ تھا. تو ام منقطع جب لے آئے ہو تو اب کیا مطلب ہو گیا کہ پہلے سوال کو تم نے چھوڑ دیا. تو اب مقصودی سوال کون سا ہو گیا؟ دوسرا، کہ ام عمر، ام عندک عمر. سمجھ گئے ہو؟ تو یہ دوسرے سوال کی طرف گویا کہ منتقل ہو گئے ہو. مقصودی سوال ام منقطع کی وجہ سے اب دوسرا ہو گیا. آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ حروف عطف میں سے لا ہے، بل ہے، لیکن ہے. لا ہے، بل ہے اور لیکن ہے. کہتے بھئی یہ تینوں مشترک ہیں ایک بات میں، تینوں شریک ہیں. جمیعها لثبوت الحکم لأحد الامرین معینا، سب ایک بات میں شریک ہیں. کیا؟ کہ لا ہو، بل ہو، لیکن ہو، ان میں سے ہر ایک دلالت کرتا ہے کس پر؟ کہ جو حکم اس کلام میں لگ رہا ہے
وہ دو چیزوں میں سے کسی ایک معین کے لیے ثابت ہے. دو چیزوں میں سے احد الامرین، لیکن دو چیزوں میں سے ایک کون سا ہے؟ معینن. تو لا ہو، بل ہو، لیکن ہو، تینوں اس قدر مفہوم میں کیا ہے؟ شریک. لا بھی اسی پر دلالت کرتا ہے کہ جو حکم اس کلام میں ہے وہ دو چیزوں میں سے ایک معین کے لیے ثابت ہے. لیکن بھی اسی پر دلالت کرتا ہے، بل بھی اسی پر دلالت کرتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے ہر ایک کی اب تفصیل کرتا ہے. کہتے ہیں اما لا، لا کو دیکھو تو کہتے ہیں لا جو ہے فَلِنَفْيِ مَا وَجَبَ لِلْأَوَّلِ عَنِ الثَّانِي. لا دلالت کرتا ہے کس پر؟ کہ جو چیز پہلے کے لیے ثابت ہے، لا نفی کر رہا ہے اسی چیز کی دوسری چیز سے. جو حکم پہلے کے لیے ثابت ہے، لا نفی کر رہا ہے اسی حکم کی کس سے؟ ثانی سے، دوسرے سے. تو دیکھو جب دوسرے سے اس نے نفی کر دی تو مطلب یہ کہ پہلا متعین ہو گیا، احد الامرین میں سے پہلا متعین ہو گیا، اس کے لیے حکم ثابت ہو گیا. مثال دیتے ہیں جیسے جاءنی زید لا عمرو. دیکھو زید کے لیے ایک زید ہے، ایک عمر ہے. احد الامرین دونوں میں سے یعنی حکم ایک کے لیے ثابت ہوگا معین. تو دیکھو زید کے لیے کیا چیز ثابت ہے؟ مجیعت. وہ جانی کے لیے فاعل ہے نا، تو مجیعت کا حکم لگا ہوا ہے کس پر؟ زید پر. اسی حکم کی نفی کر رہا ہے لا، کس سے؟ عمر سے، کہ لا عمرو جاءنی زید لا عمر. میرے پاس زید آیا ہے بھائی، عمر نہیں آیا. تو دیکھو آنے کا ثبوت تھا کس کے لیے؟ زید کے لیے. تو لا نے کیا کر دیا؟ عمر سے آنے کی نفی کر دی. تو متعین ہو گیا نا کہ بھی زید کے لیے زید پر ہی حکم ثابت ہے، متعین ہے وہ زید. یہ تو لا کی بات ہو گئی ہے. وہ بل، بل میں بھی یہی چیز ہے کہ للاضراب عن الاول والاثبات للثانی. بل کس لیے آتا ہے؟ کہ پہلے سے اعراض، دوسرے کے لیے اثبات. لا کے برعکس، لا میں کیا تھا؟ پہلے کے لیے اثبات، دوسرے سے نفی. یہاں الٹا ہے، پہلے سے اعراض، دوسرے کے لیے اثبات. تو جب دوسرے کے لیے اثبات ہو گیا تو دوسرا متعین ہو گیا نا. مثال دیتے ہیں جاءنی زید بل عمرو. دیکھا جاءنی زید بل عمرو، اس نے کہہ دیا پہلے جاءنی زید. تو مجیعت کا ثبوت اس نے کس کے لیے کر دیا؟ زید کے لیے. پھر اس کو سوچ آیا کہ ہے تو نہیں ایسا یار، یہ تو میرے منہ سے کیا کچھ نکل گیا، بل عمرو. تو بل سے اس نے اضراب کر دیا کس سے؟ زید سے، کہ یہ جو میں نے مجیعت کا اثبات کیا ہے نا زید کے لیے، اس سے میں منہ موڑ رہا ہوں، اس سے میں کیا کر رہا ہوں؟ اب بل عمرو، زید کی جگہ پر عمر رکھ رہا ہوں. تو اب مجیعت کا ثبوت کس کے لیے ہو گیا؟ عمر کے لیے. تو متعین ہو گیا نا. بات سمجھ رہے ہو؟ ومانا ہو، کہتے ہیں مانا یہ ہے کہ بل جاءنی عمرو، کہ میرے پاس عمر آیا ہے. تو مجیعت کا حکم اب اس نے کس پر لگا دیا؟ ثانی پر، ثانی پر، یعنی عمر پر. وما جاءنی بکر بل خالد. دوسری مثال دیکھو، نفی کی مثال ہے.
پہلے اس بات کی مثال تھی، مجید کا ثبوت تھا، اب مجید کی نفی ہے، ما جاء بکر بل خالد، سمجھ میں آ گئی؟ تو نفی تھی مجیت کی کس سے؟ پہلے میں بکر سے، مجیت کی نفی تھی کس سے؟ بکر سے، تو اس نے اس سے منہ موڑا، بل خالد، بل خالد، مطلب اس کا کیا ہے کہ بھئی مجیت کی نفی جو میں نے زید بکر سے کی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے میں منہ موڑ رہا ہوں، یہ نفی اصل میں کس سے ہے؟ خالد سے ہے۔ ما جاء کا حکم اصل میں لگا کس پر ہے؟ ہاں، تو اس لیے کہتے ہیں مانا ہو بل ما جاء خالد، دیکھا؟ تو حکم منفی لگا دیا کس پر؟ دوسرے پر۔ پہلے حکم مثبت لگایا تھا کس پر؟ دوسرے پر۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ آگے کہتے ہیں لیکن، کہتے ہیں ولیکن للاستدراک، لیکن جو ہے یہ استدراک کے لیے آتا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دو کلام ہو، پہلے کلام سے کوئی وہم پیدا ہو تو اس وہم کے ازالے کو کیا کہتے ہیں؟ استدراک، یاد ہے؟ تو یہ استدراک کے لیے آتا ہے، لیکن کہتے ہیں وَيَلْزَمُهَا النَّفْيُ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا، کہ یاد رکھو لیکن کو نفی لازم ہے، لیکن کو نفی لازم ہے، یا تو لیکن کے قبل نفی ہوگی یا لیکن کے بعد نفی ہوگی۔ کبھی کلام میں لیکن کے قبل جو کلام ہے اس میں نفی ہوگی، کبھی کلام میں لیکن کے بعد جو کلام ہے، جو جملہ ہے، اس میں نفی ہوگی، لیکن نفی اس کو ہے لازم بہرحال۔ قبل کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو ما جاءنی زید لیکن عمرو جاء، سمجھ گئے ہو؟ ما جاءنی زید، نفی ہے کہ نہیں؟ زید میرے پاس نہیں آیا ہے، اس جملے میں نفی ہے نا، اور آگے لیکن عمرو جاء، دیکھو وہم وہی تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ایک آدمی نے یہ کہا کہ ما جانی زید، زید نہیں آیا، تو وہم یہ پڑ گیا کہ عمر بھی نہیں آیا ہوگا، کیونکہ وہ تو اس کا لنگوٹیا یار ہے، وہ تو اکٹھے پھرتے، تو جب زید نہیں آیا تو عمر بھی نہیں آیا، تو اس نے اس وہم کا ازالہ کر دیا، کیا کہ لیکن عمرو جاء، تو اب نفی ما قبل میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور استدراک کے لیے لیکن آگے، او بعدہا، یا نفی لیکن کے بعد جو کلام واقع ہے نفی ادھر واقع ہوگی، سمجھ رہے ہو؟ مثال دیتے ہیں، جیسے کوئی شخص کہے قام بکر لیکن خالد لم یقم، دیکھو قام بکر، اس میں نفی ہے کوئی نہیں، قام بکر، کہتے ہیں بکر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، تو کسی کے ذہن میں یہ آ گیا کہ وہ جو خالد ہے نا وہ تو بکر کا لنگوٹیا یار ہے، جب وہ کھڑا تھا تو وہی کھڑا ہو، خالد بھی کھڑا ہوگا پھر، تو اس نے کہا نہیں لیکن خالد لم یقم، وہ نہیں کھڑا ہوا۔ تو یہ اب دیکھو لیکن کے بعد جو کلام ہے اس میں نفی ہے، خالد لم یقم اس میں نفی ہوئی، سمجھ گئے ہو بات؟ یہ ہے، تو بہرحال حکم جو ہے وہ ان تینوں میں ایک پر لگتا ہے، احد الامرین کے لیے ہے، لیکن متعین، تو جو احد الامرین ہے وہ معین ہو جاتا ہے، تو یہ تینوں اس ایک بات میں مشترک ہے، لا بل لیکن۔ چلیے جی، حروف التنبيه ثلاثة ألا وأما وقع، وزيادة التنبيه المخاطب لئلا يفوته شيء من الكلام ألا وأما لا يدخلان إلا على الجملة الاسمية، على الجملة اسمية كانت نحو قوله تعالى ألا إنهم هم المفسدون، وقول الشاعر أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره
الامر او فعلیتا نحو اما لا تفعله ولا تضربه. والثالثها تدخل على الجملة الاسمية نحو حاضر قائم والمفرد نحو هذا والمفرد الجملة الاسمیة پر عطف ہے والمفرد نحو هذا وهؤلاء. اب یہ آپ کو حروف کی بات شروع ہے نا، تو حروف تنبیہ بتاتے ہیں. تنبیہ کلام عرب میں، لغت عربیہ میں جب کسی متکلم نے کوئی اہم کلام کرنا ہو نا، اہم بات مخاطبین کے سامنے رکھنی ہو، تو اس اہم بات سے، اہم کلام سے پہلے متکلم ضروری سمجھتا ہے کہ بھئی یہ بات میری جو ہے اس کو یہ لوگ گپ شپ نہ سمجھیں اور اس کو کھوپڑی میں اندر لے جائیں، یہ کھوپڑی کے اوپر سے نہ گزر جائے. ہاں، تو اس بات کا جب متکلم کو احساس ہوتا ہے کہ میرا جو کلام ہے یہ بڑا اہم ہے اور یہ ان کی کھوپڑی سے اوپر نہیں گزر جانا چاہیے بلکہ اندر جانا چاہیے، تو پھر متکلم اس مقصد کے لیے کیا کرتا ہے؟ مخاطبین کو بیدار کرتا ہے. مخاطبین کو تو بیدار کرنے کے لیے پہلے کیا کی جاتی ہے؟ حروف تنبیہ. اہم کلام سے قبل عربی لغت کا یہ طریقہ ہے کہ وہ حروف تنبیہ میں سے متکلم جو ہے وہ ایک استعمال کرتا ہے مخاطبین کو بیدار کرنے کے لیے کہ بھئی اگلا کلام جو آنے والا ہے وہ بڑا اہم ہے، اس کو صحیح طریقے سے سمجھو، کھوپڑی سے اوپر سے نہیں گزارو، جاگ کر بیٹھو. ان کو کہتے ہیں حروف تنبیہ. کہتے ہیں بھئی ثلاثت، یہ تین ہے. الا ایک، اما دو، ہا تین، یہ تین حروف ہے. اس لیے کہتے ہیں وضعت لتنبیہ المخاطب. ان حروف کو کس لیے وضع کیا گیا ہے؟ مخاطب کو بیدار کرنے کے لیے. لئلا یفوتہ شیء من الکلام، تاکہ آنے والا کلام جو ہے اس میں سے کوئی چیز اس سے فوت نہ ہو جائے، اس کی کھوپڑی کے اوپر سے نہ گزر جائے. ہاں، تو اپنے کلام کو کھوپڑی کے اوپر سے گزرنے سے بچانے کے لیے متکلم کیا کرتا ہے؟ ان حروف میں سے کسی ایک کو استعمال کرتا ہے، تو مخاطبین کو جگاتا ہے. یہ تین ہے. کتف الا و اما، یہ جو دونوں ہیں الا اور اما، یہ دونوں لا يدخلان الا علی الجملۃ اسمیۃ کانت او فعلیۃ. الا اور اما جو ہیں یہ تو جملے پر داخل ہوتے ہیں، جملے پر. ان کا مدخول کیا چیز ہے؟ جملہ. تو جملہ کبھی اسمیہ ہوگا اور کبھی فعلیہ ہوگا. اسمیہ کی مثال جیسے قرآن نے اس کو استعمال کیا کہ الا انہم هم المفسدون. الا خبردار، غور کرو، سمجھو بات کہ انہم یہ جو منافقین ہیں نا، هم المفسدون، ہاں یہی مفسد ہیں، فساد برپا کرنے والے یہی ہیں. یہ تو مسلمانوں کو کہتا ہے نا کہ یہ مسلمان جو ہے یہ مفسدون ہیں، یہ فساد کرتے ہیں. لا تفسدوا فی الارض. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہم کلام کرنا تھا کہ اس فساد کا اصل مرکز بتانا تھا کہ فساد کا اصل مرکز کون ہے؟ یہی منافقین، مسلمان نہیں. تو اللہ دیکھو یہ جملے اسمیہ پر ان کے لیے ہم اسم اور یہ دوسرا ہم جو ہے یہ ضمیر فصل ہے، ہاں، اور المفسدون خبر ہے اس کے لیے. سمجھ آ گئی؟ ان کے لیے تو جملے اسمیہ بن گیا نا. ان باعث میں خبر ہے خود جملے اسمیہ. یا اسی طرح کہتا ہے وہ قرآن ہے. شاعر نے بھی ایسے ہی کیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ اما والذی ابکا واضحک. اما وہ تو الا کی مثال تھی، شاعر کے قول میں اما کی مثال دیتا ہے. اما بمعنی اعلی، خبردار. والذی ابکا واضحک، وہ ذات ابکا
جس نے رلایا ہے، وَأَضْحَكَ اور جس نے ہنسایا ہے، وَالَّذِي أَمَاتَ وَأَحْيَا اور وہ ذات جو جس نے مارا ہے، وَأَحْيَا اور جس ذات نے زندہ کیا ہے، وَالَّذِي أَمْرُهُ الْأَمْرُ اور وہ ذات جس کا حکم حقیقی حکم ہے، جس کا حکم، جس کا امر حقیقی امر ہے، یعنی جس کا حکم حقیقی حکم ہے۔ حکم تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ باقی لوگوں کے احکام اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کے برابر ہیں، مناسب ہیں، موافق ہیں تو ٹھیک ہے، اور نہیں موافق تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں، تو والذی وہ ذات امرہ الامر جس کا امر ہے۔ آگے پھر دوسرے شعر میں اس کی خبر آتی ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ تو سارے ماتو گلے بن کر، ہاں یہ کہتے ہیں یہ ابو الفتح حزلی، ابو الفتح حزلی حاشیے میں لکھا، وہ ایک شاعر ہے تو اس کا شعر ہے یہ۔ تو یہ واو جو ہے نا والذی قسم اٹھاتا ہے، ہاں مجھے قسم اس ذات کی اب کا و اضحا، مجھے قسم اس ذات کی امات و احیا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جو امرہ الامر، ہاں امرہ الامر، یہ قسم ہے اٹھا کر۔ تو یہ دیکھو یہ جملہ قسمیہ ہے، سمجھ آ گئی، اور اما اس کے اوپر داخل ہے، آئی سمجھ میں؟ تو واو قسمیہ بنائیں گے جیسے اس کی مراد ہے تو جملہ قسمیہ بن جائے گا، اور واو عاطفہ بنائیں گے جیسے ایک دوسرے کے اوپر عطف ہے، سمجھ آ گئی؟ تو پھر خبر اس کی مقدر ہے۔ تو یہ بہرحال اما ہے جو جملے پر داخل ہے۔ او فعلیتن یا فعلیہ پر داخل ہو، جیسے اما لا تفعلوا، اما کی مثال، الا تضربوا، الا کی مثال، سمجھا گئی؟ والثالث ہا، تیسرا جو ہے وہ ہا جو ہے کہتے ہیں بھئی یہ دونوں پر داخل ہوتے ہیں، تدخل علی الجملۃ الاسمیہ والمفرد، جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوتا ہے ہا، مفرد پر بھی داخل ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ کی مثال جیسے کہتے ہیں ہا زید قائم، خبردار، ہا الا کے معنی میں زید قائم، مفرد پر بھی داخل ہوتا ہے، جیسے تم اسماء اشارات میں زا وغیرہ تم نے گنے ہیں نا، تو زا نہیں، ادھر تو ہا نہیں ہے، تو یہی ہا تنبیہیہ جو ہے یہ اس زا کے اوپر داخل ہو جاتا ہے، تو ہاذا اور ہاذانے اور ہاولائے یہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ہا ہے وہاں پر یہ کون سی ہا ہے؟ تنبیہیہ، تو ذات مفرد ہے، یا اسی طرح ہاولائے مفرد ہے، یعنی جملہ نہیں، مفرد کا مطلب یہ جمع تثنیہ کی بات نہیں، یعنی جملہ نہیں۔ اسی طرح زانے تثنیہ ہے یعنی مفرد ہے، جملہ نہیں، تو ہا اس کے اوپر داخل ہو جاتا ہے، ہاذا، ہاذانے، ہاولائے وغیرہ۔ سمجھ گئے ہو؟ چلیے آگے چلیے۔ وصل الحروف النداء خمسة جاء وعيا وحيا وعي وخمسة مصدومة وعي وخمسة الكريم وعيا وحيا للبعيد وعيا لهما وللمتوسط إلى وكر مدى احکام المنادى، مرہ کے لیے فاعل ہے، مرہ فعل ہے۔ اب یہ حروف ندا کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں 5 ہیں بھائی، پڑھ چکو پہلے، جا ہے، آیا ہے، حیا ہے، اے ہے، حمزہ مفتوحہ، آ کہتے ہیں اے اور آ حمزہ مفتوحہ یہ دونوں قریب کے لیے آتا ہے، یعنی منادا اگر قریب ہے تو ان کے لیے عربی لغت میں یہ 2 حرفات ہیں، آ اور اے۔ وآیا وحیا یہ للبعید، اگر منادا بعید ہے، دور ہے، تو کیا لفظات ہیں؟ آیا، زید کہیں دور کھڑا ہو نا، تم نے آواز دینے کو آیا زید،
یا حیا زین. باقی رہا یا، تو کہتے ہیں یہ جو یا ہے یہ لہما وللمتوسط، لہما قریب اور بعید کے لیے بھی آتا ہے، وللمتوسط اور درمیانے کے لیے بھی آتا ہے. قریب ہو اس کے لیے بھی یا کا استعمال ہوتا ہے، بعید ہو اس کے لیے بھی یا کا استعمال ہوتا ہے، درمیانے فاصلے پر ہو تو بھی. تو مطلب ہے کہ یا جو ہے ہاں یہ سب کو عام ہے. سمجھا بھی؟ قریب کے لیے بھی ہے، بعید کے لیے بھی ہے، متوسط کے لیے بھی ہے. باقی کہتے ہیں کہ بھائی منادا اسم کی باس میں، ہاں منادا کی باس آپ پڑھ چکے ہیں، وہی حروف ندا کی باس ہے بس. اس لیے کہتے ہیں وقد مر احکام المنادا، منادا کے احکام پہلے گزر چکے ہیں اور وہی حروف ندا کی باس ہے. لہذا سمجھو پہلے یہ باس گزر چکی ہے. یہاں حروف صرف وہ حروف کی بات چونکہ ہو رہی تھی تو ہم نے آپ کو یاد دہانی کرا دی ہے کہ حروف میں حروف ندا بھی شامل ہے. چلیے جی پڑھ لو بھائی، کیا ہو گیا؟ یہ جنید ہمارا اچھا شاگرد ہے، یہ ہماری طبیعت کی بات کرتا ہے. تم لوگ بس کرتے ہو، وہ چلنے والا آدمی ہے. پڑھنا تھا یار یہ ایک فصل اور بھی. جنید تیاری کر کے آیا کرو اسی طرح. ایک بار تم سے پڑھاؤں گا آنے کے سر جلدی آیا کرو تاکہ 2 دن میں ختم کر لوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع شوق روقت رحمة واحد رسولك ایک گروپ نے اعلان کیا کہ 17 کو ہے، دوسرے گروپ نے اعلان کیا کہ 16 کو ہے. اچھا وہ اخبار والی بھی ایسے خبیث ہیں، انہوں نے ایک جگہ دونوں کے بیان لگا دیے بالکل متصل. ایک بیان ذرا وہ فراقی صاحب کے بیان کو ذرا موٹا کر کے لگا دیا، ایک کالم میں ادھر آ گیا تو دوسرے کالم میں اس کا ایک تھوڑا سا حصہ آ گیا تو اسی کے نیچے ان دوسروں کا بیان لگا بالکل متصل. وہ ایوب ہزاروی اور یہ برمنگم والے انہوں نے 16 کا اعلان کیا ہوا، راشی صاحب اور انہوں نے 17 کا کیا. بس وہ اس میں وہ برمنگم والوں کی اس میں کچھ تفصیل نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں بتائی ہے، البتہ راشی صاحب نے کچھ زور لگایا ہے. راشی صاحب نے کہا کہ وہ چاند جو ہے وہ ہفتے کیا نام ہے اس کا جمعے کا دن یعنی جمعرات جب گزر گیا تو آنے والی رات جو ہے، جمعرات اور جمعے کے درمیان والی جو رات ہے، کہتے اس رات میں چاند جو ہے وہ سورج کے شعاعوں کے اندر ہوگا. امکان ہی نہیں ہے کہ وہ نظر آ جائے، اور سورج کے شعاع کے اندر ہو تو اس کو ہلال کہتے ہی نہیں. تو حضور نے تو فرمایا کہ ہلال دیکھ کے تو روزہ رکھو، ہلال دیکھ کے. ہلال تو ہے ہی نہیں، سورج کے شعاعوں کے بالکل اندر ہو، کوئی حصہ اس کا سورج کے شعاعوں سے باہر نکلے تو ہلال بنتا ہے. انہوں نے کچھ
اتنا زور لگایا ہوا ہے کہ وہ یہ ان کی موسمیات کا محکمہ ہے نا آبزرویٹری، مطلب انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کی عمر اتنی کم ہوگی، کوئی انہوں نے لکھا ہے، کوئی منٹ بھی لکھے کہ اتنی ہوگی کہ وہ نظر نہیں آئے گا، نظر آنے کا قابل نہیں۔ اب ایک سنی دو ٹکڑیوں میں بٹ جائے نا، وہ اصل میں یہ بٹے ہوئے تو ہیں وہ جماعت کے اعتبار سے، وہ برمنگھم والوں نے اپنی جماعتری بنائی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی جماعتری بنائی ہوئی ہے، تو بس وہ دونوں جماعتریوں کو یہ ممتاز کرتے ہیں اور جدا کرتے ہیں روزے اور عید سے۔ روزے آ جائے تو ہماری جماعتری علیحدہ ہے اور ہماری جماعتری علیحدہ ہے۔ ایک نخرہ بناتے ہیں۔ ادھر وہ برمنگھم والے جو ہیں ان کے ساتھ وہ علمری وغیرہ وہ بھی سارے ہیں، وہ ابھی خبیث جو ہیں، ڈونگری ہے کیا چیز ہے، کیا نام ہے، عمری، وہ بھی ہے، وہ ابھی بھی ہے، اس میں دیوبندی بھی ہے، وہی نام رکھا انہوں نے اتحاد العلماء برائے سے پتہ نہیں۔ کل کے اخبار میں آیا ہے اتحاد العلماء برائے اختراق عوام الناس، لوگوں کو لڑانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکمت ہے، کیا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔